السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ زبان صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہوتی بلکہ اس میں کہانیاں اور حکمت بھی چھپی ہوتی ہے؟ تو آج ہم اردو کے ایسے ہی ایک بڑے رنگین پہلو یعنی محاوروں کی دلچسپ دنیا میں جھانکیں گے۔ اچھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک بڑے عام سے سوال سے۔ جب کوئی غصے میں کہتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا وہ سچ میں اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور بس یہیں سے محاوروں کی جادوئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ محاورہ ہوتا کیا ہے؟ چلیں ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سیدھے سادے لفظوں میں یہ ایسے الفاظ کا ایک گروپ ہے جس کا اصل مطلب اس کے ظاہری لفظوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کا کوڈ ورڈ ہے جسے زبان بولنے والے خوب سمجھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم لفظوں پر نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے احساس یا خیال پر غور کرتے ہیں۔ اس بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ بڑی زبردست مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہمارے سامنے ہے آب آب ہونا۔ اب ذرا غور کریں، آب کا مطلب تو پانی ہے نا؟ لیکن اس محاورے کا مطلب ہے بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ جیسے اس جملے میں دیکھیں، جب اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ سب کے سامنے شرم سے آب آب ہو گیا۔ یعنی الفاظ پانی کی بات کرے ہیں لیکن احساس شرمندگی کا۔ یہی تو محاورے کا کمال ہے۔ چلیں جی، اب ایک اور بڑا خوبصورت محاورہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے چار چاند لگنا۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی خوبصورتی یا عزت کو اور بھی بڑھا دینا۔ اب ظاہر ہے آسمان پر سچ مچ تو چار چاند نہیں لگ سکتے نا، لیکن یہ محاورہ کسی کی تعریف میں کتنا وزن پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کے کلام نے اردو شاعری کو چار چاند لگا دیے۔ اور اب ہماری آخری مثال جو تھوڑی گہری ہے۔ جان پر کھیلنا یہ بہادری اور قربانی کے جذبے کو دکھاتا ہے، مطلب اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا۔ مثال کے طور پر مجاہد اپنی جان پر کھیل کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک گہرا جذبہ ہے جو سیدھا دل میں اترتا ہے۔ تو ان مثالوں سے یہ تو سمجھ آ گیا کہ محاورے کتنے پاورفل ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم انہیں جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے کچھ خاص اصول بھی ہوتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ محاوروں کی کچھ پکے اصول ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، یہ ہمیشہ اپنے مجازی یعنی چھپے ہوئے معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جیسے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، ان کے الفاظ آپ بدل نہیں سکتے، جیسے آب آب ہونا ہی کہیں گے، پانی پانی ہونا نہیں۔ تیسرا، ان کے آخر میں ہونا، کرنا یا لگنا وغیرہ آتا ہے جو جملے میں کام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان سب اصولوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسی زبان جو زیادہ خوبصورت اور گہری لگتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کہاں لے کر آتی ہیں؟ زبان کی اصل خوبصورتی کی طرف۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محاورات کے بغیر زبان اپنی چاشنی اور دلکشی سے محروم رہ جاتی ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہماری ثقافت، ہماری تاریخ اور ہمارے بڑوں کی دانائی کا وہ خزانہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اردو محاورہ کون سا ہے اور کیوں؟ اس پر ضرور سوچیے گا کیونکہ یہ زبان کے ساتھ ایک نیا اور گہرا رشتہ بنانے جیسا ہے۔